الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا تخویف اخروی، بے شک وہ لوگ کذبوا جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، یعنی عقیدہ گندا کیا، آیات کی تکذیب کا نتیجہ گندا عقیدہ، مشرکوں والا شرکیہ عقیدہ، کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا عنہا ان آیات سے، یعنی ان کو نہ مانے، اس سے تکبر کیا، عملاً بھی دور رہے، اعتقاداً بھی دور رہے۔ لا تفتح لہم نہیں کھولا جائے گا واسطے ان کے ابواب السماء، ان کا ثمرہ اولا برزخیہ، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے ابواب السماء آسمان کے دروازے، مرنے کے بعد صعود روح کے لیے کہ روح اوپر چڑھ جائے، ولا يدخلون الجنۃ، یہ ثمرہ دوم اخرویہ ہے، حالت قیامت، لا يدخلون یوم القیامہ الجنۃ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یلج الجمل، حتیٰ کہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوراخ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، یعنی ان کی کیا تخصیص، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں المجرمین المشرکین، مجرموں کو، یعنی دیکھیں بھائی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء، اس کے دو معنی کیے مفسرین نے۔ ایک معنی یہ کیا کہ جو مشرک اور کافر ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کا عمل آسمانوں کی طرف نہیں چڑھے گا۔ کیوں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، لیکن وہ کلم الطیب، جو کلمہ طیب ہے، کلمات توحید، یہ عمل صالح کو اوپر بلند کرتے ہیں اور آسمانوں کی طرف چڑھاتے ہیں، اور وہ ہے توحید۔ اور جو مشرک ہے توحید سے خالی، تو اس کا عمل آسمان کی طرف نہیں چڑھتا۔ کچھ آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ وہ آیت نکال لیں، سورہ ابراہیم ہے، جلدی ذرا نکالیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، صفحہ نمبر 805۔ یہ دیکھیں بھائی،
الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف جاتا ہے کلم الطیب. کلم الطیب کے اوپر لکھا ہے ہو توحید، توحید، والعمل الصالح، اور عمل صالح، یرفعہ، وہ کلمہ طیب اوپر اٹھاتا ہے عمل صالح کو. توحید کی پاور ہے جو صالح عمل کو اوپر چڑھاتی ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں. اس کے مقابل جو مشرک ہے، مشرک کے پاس توحید نہیں، عقیدہ نہیں، اس لیے مشرک کا عمل اوپر نہیں اٹھتا. تو یہاں پر کیا معنی ہوگا؟ لا تفتح لہم ابواب، کہ مشرک کے عمل کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور مشرک کا عمل آسمانوں میں نہیں چڑھتا. ایک معنی یہ کیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا معنی کہ جب آدمی مرتا ہے تو جو نیک آدمی ہوتا ہے، مومن آدمی، اس کی روح جاتی ہے آسمانوں کی طرف. اور حدیث میں ہے کہ فرشتے جنت کے گلدستے لاتی، ہر آسمان پہ اس روح کا استقبال ہوتا ہے. ایک آنکھ پہلے آسمان پہ دروازہ کھلتا ہے، پھر اگلے فرشتے استقبال کرتے ہیں، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان کو کراس کر کے تو مومن کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے. اور جو مشرک اور کافر کی روح ہے، اس کو فرشتے بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹتے ہیں اور مارنا شروع کرتے ہیں، اور اس کو جب آسمان دنیا پہ لایا جاتا ہے تو اس کے لیے اوپر کے دروازے نہیں کھلتے، اور اس کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے روح کو، جو سیدھی سجین کے جیل خانے میں جا پڑتی ہے. تو یہ معنی ہے لا تفتح لہم ابواب السماء. یہ دونوں توجیہیں جمع ہو سکتی ہے کہ روح کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اور صعود عمل کے لیے بھی آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے کہ اس کا عمل اوپر چڑھ جائے، اس کے لیے بھی آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. تو دونوں توجیہیں ملا لو تب مسئلہ کوئی بھی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ فائدہ نمبر 1. اب بول شور بالکل نہیں رہے، چودھری بن گئے، ابھی تو رمضان نہیں آیا. یا پھر اس طرح کے بولنے والوں کا پتہ کرو بھئی، جس کی زبان ٹھیک ہو اس کو میں ادھر اپنے قریب بٹھاتا ہوں، باقی ان کی سنتے رہو، اعتبار کرتے رہو. میں حیران ہوں کہ لوگ تمہیں جھوٹ سناتے ہیں، تم کہتے ہو سبحان اللہ، اور یہ خالص قرآن ہے، اور اس سے تم ٹس سے مس نہیں ہوتے، پتہ نہیں ایمان کہاں ہے. کم از کم بولے تو کرو بھئی، سمجھ آئیے. یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی مستی میں آپ مدہوش ہو جاتی ہوں. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں
لِأَرْبَائِهِمْ ان کی ارباح کے لیے، لِأَنَّهَا خَبِيثَةٌ لَا يُسْعَدُ بِهَا او حاشیہ لا تفتح لهم لا تفتح لأربائهم، ان کی روحوں کے لیے دروازے نہیں کھلتے کیونکہ وہ خبیث ہوتی ہیں، خبیث روحیں، مشرک، پلیت، لا یصعد بہا، ان روحوں کے ساتھ اوپر نہیں لیا جا سکتا، اوپر نہیں چڑھایا جاتا، بلکہ ڈال دیا جاتا ہے ان کو الی سجین، سجین کی طرف۔ انما تفتح ابواب السماء لارواح المؤمنین، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں ارواح مومنین کے لیے، اور ان کی دعاؤں کے لیے اور ان کے اعمال کے لیے، دونوں چیزیں آ گئی نا، ادعیہ بھی اور اعمال بھی ان کے لیے کھل جاتے ہیں، دونوں توجیہ آ گئی۔ معالم التنزیل، مشرک کی روح بھی اوپر نہیں جا سکتی اور مشرک کا عمل بھی اوپر نہیں جاتا، وہ نیچے نیچے رہتا ہے۔ ہاں بھئی، اس کے بعد دیکھو، عن ابن عباس فی قولہ لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جاتے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے۔ قال، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، اونی بہا، مراد اس سے، معلوم بھی پڑھ سکتے ہو، مراد اس سے الکفار ہیں، بِأَنَّ السَّمَاءَ لَا تُفَتَّحُ لِأَرْبَائِهِمْ، اس لیے کہ آسمان نہیں کھولے جاتے ان کی ارواح کے لیے، اور یہ کھولے جاتے ہیں لِأَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی روحوں کے لیے۔ وَرُوِيَ عَنْ ضَحَّاكَ نَحْوَ ذَلِكَ، امام ضحاک تابعی، اس نے بھی یہی معنی کیا۔ ابن ابی حاتم، ابن کثیر، سمجھ گئے؟ اب سمجھو، جو صحیح تفسیر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس آیت پر ایک روایت عام طور پہ تفسیروں میں آئی، وہ ہے برہ ابن عازب کی روایت، جس میں یہ آ رہا ہے کہ کافر کی روح کے لیے جب دروازہ نہیں کھلتا تو اس کو جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، مومن کی روح اوپر جا کے اس کو بھی جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ روایت مشہور ہے حدیث سے برہ ابن عازب، اور یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ وہ مرکزی روایت ہے جس کو شیخ الحدیث صاحب نے، مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور کی بنیاد بنایا، اور جس پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ روح کا اعادہ بدن عنصری کی طرف دلائل قاہرہ سے ثابت ہے، دلائل و براہین سے ثابت ہے، اور اس پر مفتی عبدالشکور صاحب اور ان سب کا دار و مدار اس روایت پہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت نہیں، روایت احادیث سے متواتر۔ مفتی عبدالشکور صاحب کو یہ حدیث کیا لگی؟ احادیث، حدیث کیا لگی؟ احادیث، اور وہ بھی
مفطر. تو اس آیت کی تفسیر میں حضرات اس کو نقل کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، برا ابن عازب کی یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، وہاں پر اعادہ روح کی بات نہیں ہے. یہاں میں نے ابن عباس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی، ضحاک کی تفسیر پیش کی، یہاں پر بھی اعادہ روح کی بات کہ روح جسم کے اندر واپس آ جائے، یہاں پر بھی یہ بات نہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ تمہارا استدلال وہ قرآن سے ہے یا روایت سے؟ بھائی پوچھنے کا حق ہے یا نہیں؟ ایک چیز متعین کرو، تمہارا مستدل آیت ہے یا روایت ہے؟ یہ روایت دو مقام پہ آپ کو ملے گی تفسیروں میں، ایک یہ مقام ہے اور ایک مقام ہے یثبت اللہ بالقول ثابت. وہاں پر بھی مفسرین نے اس کو نقل کیا، جہاں پر بھی کیا. لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ تمہارا مستدل کیا ہے، آیت یا حدیث؟ ظاہر بات ہے آیت میں تو کوئی ایسا لفظ ہے نہیں کہ روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، نہ اس آیت میں نہ اس آیت میں. تو دار و مدار کیا بنے گی؟ روایت. اب اس روایت کی پوزیشن کیا ہے؟ اس روایت کے ایک راوی ہے منہال ابن عمر، اور منہال ابن عمر یہ منکر تقدیر ہے، اور اکفار الملحدین میں تمام دیوبندی علماء کی تصدیقات اس پر موجود ہیں. علامہ انور شاہ صاحب کی کتاب ہے، فرماتی ہے تقدیر کا منکر کافر ہے. فتویٰ لگا تو نہیں رہا؟ سنا رہا ہوں، لگا نہیں رہا، سنا رہا ہوں. دوسرا اس میں راوی ہے، وہ ہے زازان. زازان کے متعلق مولانا سرفراز صاحب اتنا لکھتے ہیں فیہ تشیع، اتنا سا شیعہ تھا، فیہ تشیع. چلو اتنی بات آ گئی. تیسرا راوی ہے اس میں ابو معاویہ، جو خالص مدلس ہے. ہم ابو معاویہ پہ جرح نہیں کرتے، اس پہ تدلیس کا ثبوت ہے، مدلس ہے. ماسٹر امین نے لکھا ہے کہ خبیث قسم کا رافضی ہے. ماسٹر امین کی تجلیات صفدر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ مدلس. اور مدلس کا ضابطہ یہ ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ اگر وہ سماع کی تصریح نہ کرے اپنے استاد سے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، یہ تصریح نہ ہو تو اس کی روایت مردود ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں انعنت المدلس، غیر مقبول، مردود. کتنے راوی ہو گئے بھائی؟ چوتھا راوی اس میں آمش ہے. آمش بھی مدلس ہے، ابو معاویہ بھی مدلس ہے. ایک راوی تقدیر کا منکر، ایک راوی تھوڑا سا شیعہ، اور دو راوی مدلس. عقیدہ ثابت ہوگا اہل سنت کا. بس میں نے اتنی بات کرنی تھی، بات آئے گی اپنے مقام پہ انشاءاللہ.
تو اس لیے وہ روایت قابل احتجاج نہیں. وہ مشکات میں بھی وہی ہے، ابو داؤد میں بھی وہی ہے، مسند احمد میں بھی وہی ہے. اور مولانا سرفراز صاحب نے اسی پر 30-32 صفحات لکھے. بھئی کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سہارا دوں. آگے پھر اس کی تائید لایا، تائید بڑی عجیب لایا. یہ ہے تعاد روحہ فی جسدہ، اور تائید مولانا پیش کرتے ہیں تعاد روحہ بین الجسد والاکفان، جسم اور کفن کے درمیان میں روح آتی ہے. پھر بریکٹ تھوڑی سی لگا کے کہتے ہیں درمیان میں آ کر پھر بدن کے اندر داخل ہو جاتی ہے. یہ حضرت کی ہے. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے آیت کا مفہوم بیان کرنا تھا. اس آیت کا تعلق اعادہ روح کے ساتھ قطعا نہیں ہے. یہ آ گئی بھئی ابن ابی حاتم بھی ابن کثیر بھی آگے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، نہیں داخل ہوں گے جنت میں، حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ، یہ تعلیق بالمحال، حتیٰ کہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں. سوئی سمجھتے ہو؟ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے. جس طرح وہ محال ہے اسی طرح مشرک کا جنت میں جانا بھی محال ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ جزا دیتے ہیں مجرمین یعنی مشرکین کو. اذخازن لہم من جہنم، ان کے لیے جہنم سے مہاد ہوں گے. مہاد کا معنی بستر، بچھونا، نیچے بھی جہنم. وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے اوپر غواش، وہ جہنم کا لنٹر ہوگا. غواش کا معنی بڑے بڑے پردے لٹکے ہوئے یعنی لمبے جہنم کے، اور جہنم اوپر سے بھی ڈھانپنے والی، نیچے بھی جہنم اوپر بھی جہنم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نا انصافوں کو جو مشرک اور ظالم ہوتے ہیں. اس کے بعد بشارت ہے، اور بشارت کے ساتھ جملہ معترضہ ذکر کیا ہے ترغیب کے لیے کہ یہ کام مشکل نہیں ہے. کیا جنت کس کو ملے گی؟